السلام علیکم ورحمۃ اللہ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کی بلند خوانی کی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اس کا تحریری کام اپنی کاپی میں مکمل کیا ہوگا۔ MCQs کے حوالے سے طلبہ اس کے جوابات آپ نے خود سے لکھنے ہیں۔ آئیے سبق نمبر 3، عنوان امید کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں وہ صرف کافر ہوتے ہیں۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، کیونکہ انسان کی مصیبت، تکلیف، دکھ، غم چاہے جتنے بھی زیادہ بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ لہٰذا شاعر نے بھی اس کے پس منظر میں جو باتیں بیان کی ہیں بڑی خوبصورت بیان کی ہے۔ مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں انسانوں پر یہ واضح کیا ہے کہ زندگی میں جو چیزیں زیادہ دور ہوتی ہیں اور جس کا حصول جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہی چیزیں جب محنت کے بعد حاصل ہو جاتی ہیں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آئیے طلبہ، آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 18 کو کھول لیجئے۔ تعارف مصنف: سر سید احمد خان، ولادت 1817، وفات 1898۔ سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی، پھر قرآن مجید، حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی۔ اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا۔ مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا، نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا۔ سر سید ایک بلند پایہ نثر نگار، اخبار نویس اور عالم تھے۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں، جس میں آثار السنادید، خطبات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اس سبق کا پس منظر اور تعارف مصنف آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے تعارف مصنف کو پڑھا۔ امید ہے کہ آپ نے بھی اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس کو یاد کیا ہوگا۔ آئیے مزید بلند خوانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 کو کھول لیجئے۔ امید کی خوشی۔ اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی، امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے، عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ دیکھ نادان
بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے، گہوارے سے مراد جھولا یا ماں کی گود۔ اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے، یعنی دھندے سے مراد اپنے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، اور اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے۔ ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے، اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہے میرے بچے سو رہے، اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے، اے میرے دل کی کوپل سو رہے، اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آنے پائے، تیری ٹہنی میں کوئی خار کبھی نہ ٹوٹے، کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے، کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی تو نہ دیکھے، سو رے میرے بچے سو رے، میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور، میرے بچے سو رے، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا، تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گا، تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی، تیری آواز ہمارے لیے خوش آئین راگنیاں ہوں گی، سو رے میرے بچے سو رے، اے ہماری امید کے پودے سو رے، بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے، تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے، تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے، تم روگے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے، اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے، آہ ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے، آہ ہم کو یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے، سو رے میرے بچے سو رے میرے بالے سو رے۔ طلبہ امید ہے کہ آپ کو یہ بلند خوانی کا حصہ سمجھ میں آیا ہوگا، آپ اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجئے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلبہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو سے ہمارا بلند خوانی کا سلسلہ جاری ہے، آپ بھی اس کی بلند خوانی کر رہے ہوں گے اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آئیے طلبہ مزید بلند خوانی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 20 کو کھول لیجئے۔ یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ غوں غاں کا مطلب یعنی بول بھی نہیں سکتا تھا، مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا اور اماں اماں کہنا سیکھا، اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی، آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا، پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا، یعنی کہ پڑھائی کا سلسلہ اس نے شروع کر دیا، رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا، اور جب کہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے بے ریا خیال کا مطلب جس میں دکھاوا نہ ہو سے خدا کا نام پکارنے لگا، تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو محض سے لحد تک، محد یعنی جھولا، لحد یعنی قبر تک ہمارے ساتھ رہتی ہے، دیکھ وہ بے گناہ قیدی، یہاں بے گناہ قیدی سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا وہ واقعہ جب مصر میں آپ کو قید کر دیا گیا تھا۔
اندھیرے کنویں میں 7 خانوں میں بند ہے، اس کا سورج کا سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یار و دیار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے، بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا اور اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے مگر ایک ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ مطلب یہ طلبہ، شاعر نے آخری کے حصے میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب قید کر دیا گیا اور جب یہ پریشانی کے عالم میں قید ہیں، کوئی اپنا نہیں ہے، غیروں کے اندر ہیں، لیکن اس وقت بھی یوسف علیہ السلام کی توجہ اللہ کی رحمت پر لگی تھی، تو پھر وقت نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام بھی آزاد ہوئے اور مصر کے بادشاہ بھی بنے۔ طلبہ، امید ہے کہ آپ کو اس کی بلند خوانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ اس کی دوبارہ سے بلند خوانی کیجیے گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 اور 22 پر جو سوال اور جوابات تحریری کام ہے، یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔